السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے گورنمنٹ انشورنس، یعنی انشورنس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ کتنے ٹائپ کی انشورنس ہوتی ہیں اور کون کون سے انشورنس ہوتی ہیں۔ امریکہ میں ہر تقریباً 95% کے پاس انشورنس ہوتی ہے، تو 70 to 80% جو لوگوں کے پاس انشورنس ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی انشورنس ہوتی ہے، کیونکہ US میں گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے اوپر بہت پیسہ زیادہ اڑاتی ہے۔ اب انہوں نے اپنے سٹیزن لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی عمر 65 ایئر اولڈ سے زیادہ ہیں، یا پھر ڈسیبل ہیں، یا پھر ESRD یعنی لاسٹ سٹیج پہ ہیں، یعنی کڈنی کے لاسٹ سٹیج پہ ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے ایک انشورنس رکھی ہوئی ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں میڈی کیئر۔ میڈی کیئر ایسی انشورنس ہوتی ہے جو 65 ایئر اولڈ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور جس میں لوگ ڈسیبل ہو جاتے ہیں یا پھر کڈنی کے لاسٹ سٹیج میں ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں میڈیکیڈ کی طرف۔ اب میڈیکیڈ وہ انشورنس ہوتی ہے کہ ان غریب لوگوں کے لیے، نادار لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کام تو کرتے ہیں لیکن ان کی جو انکم ہے وہ، یا ایگزامپل میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، اب دونوں کی انکم جو ہے وہ 3000 سے کم ہے، تو یہ ان کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں میڈیکیڈ کے لیے۔ تو یہ غریب لوگوں کے لیے، نادار لوگوں کے لیے یعنی میڈیکیڈ آ جاتی ہے۔ اب یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کے پاس جو میڈیکیئر اور میڈیکیڈ کی یعنی جو ہوتی ہے انشورنس موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم پرائیویٹ انشورنس کی طرف۔ پرائیویٹ انشورنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے سگنا اور UHSC، اور اسی طرح یونائٹڈ ہیلتھ کلو، سگنا، ایٹنا، یومینا، بلو کراس، بلوشن۔ بٹ یہ انشورنس کمپنیوں کے نام ہیں۔ انشورنس کمپنیوں کے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف پلان ہوتے ہیں جو کافی پاپولر ہوتے ہیں پیشنٹ کے لیے، اور پیشنٹ اپنی یعنی استطاعت کے مطابق کسی ایک ٹائپ کا پلان لیتا ہے، کسی بھی انشورنس سے کوئی ایک ٹائپ آف پلان لے لیتا ہے، جن میں سب سے پاپولر جو پلان ہے وہ ہیلتھ مینٹیننس آرگنائزیشن ہے، HMO۔ اس کی ڈیفینیشن ہے: پیشنٹ نیڈ ٹو چوز دیئر PCB وچ ول ریفر ٹو ادر اسپیشلسٹ ایف نیڈ، ریفر از نیڈیڈ فار اسپیشلسٹ وزٹ۔ HMO ٹائپ کا جو پلان ہوتا ہے، انشورنس کمپنی سے جب وہ پلان لیتا ہے تو انشورنس کمپنی اس بندے سے جب پوچھتی ہے کہ آپ نے جو پلان لے رہے ہیں، اپنے PCB کو کون سا چوز کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ جاتے ہیں تو وہ آپ سے PCB پوچھتی ہے کہ آپ کا پرووائڈر کون ہے۔ PCB کیا ہوتا ہے؟ PCB ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ PCB کسے کہتے ہیں کہ جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو وہ اپنی یعنی مشورہ کرنے کے لیے بھی اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ کا وہ ڈاکٹر کسی بھی ڈیسیز کو پک نہیں کرنا پا رہا تو وہ آپ کو کسی ایک اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کر دے گا۔ اگر آپ کو اس پلین میں وہ اگر آپ کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرتا ہے تو اس کے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ریفرل لیٹر کی ضرورت ہوتا ہے، تو وہ جو آپ کو ریفرل لیٹر دے گا تو وہ آپ کا PCB آپ کو HMO کی جو اسپیشلسٹ جو ہے وہ HMO کی بلنگ اگر کر رہا ہے تو آپ کا اسپیشلسٹ جو ہے وہ آپ کو ریفرل لیٹر دے گا۔ وہ ریفرل لیٹر آپ کو پیشنٹ کے پاس، مریض کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس جانے کے لیے وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کا جو بل ہے وہ ڈینائی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے اس کا PPO ہے۔ PPO کا مطلب ہے پریفرڈ پرووائڈر آرگنائزیشن۔ اس پلان میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پیشنٹ ہیو اے فریڈم ٹو چوز دیئر پرووائڈر ایٹ دا کاسٹ آف ہائر کوپے اور ڈیڈکٹیبل۔ انشورنس کا یہ جو پلان ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے PCB کے پاس ہی جانا ہے، لیکن آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، ان ہاسپٹل، آؤٹ ہاسپٹل، یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس بھی جاتے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو ہمیں جو ہے نا وہ اس میں کاسٹلی ہوتا ہے، یعنی ہائر جو ہوتا ہے نا، آپ کے کیش جو ہے وہ بہت زیادہ آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ یہ پلان سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی جتنی ہائر ہوگا یا پھر یہ چیزیں ہوں گے تو یہ PPO آپ کو پلان جو ہے نا اگر آپ چوز کرتے ہیں تو یہ آپ کا پے کر دے گا۔ اس میں ایک امپورٹنٹ آپ کو بات کرنا چاہیں گے، اگر آپ کو کوئی پیشنٹ کو ہمیشہ نہ کسی بھی پرابلم کا ضرور پڑنے کے لیے نا آپ کو ریفرل کی ضرورت ہوتی ہے، یا اگر آپ کے پاس HMO پلان ہے یا PPO پلان ہے، دونوں پلان میں اگر کوئی آپ کو ایمرجنسی کنڈیشن پڑ جاتی ہے تو کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، یا کسی بھی اسپتال میں جانا پڑتا ہے، یا گائنی کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو کسی بھی
یعنی ایتھرائزیشن کی یا پھر کسی بھی ریفرل لیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ڈائریکٹ یعنی آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ ایمرجنسی جب ہو تو پھر آپ کو کسی بھی اس کی ریفرل لیٹر کی ضرورت، ایمرجنسی کنڈیشن میں آپ کسی بھی جا سکتے ہیں، یعنی یہ سب ختم ہو سکتا ہے. اسی کے بعد میڈی کیئر اور میڈیکیڈ میں پیشنٹ میں کوئی ریفرل کی ضرورت یا آتھرائزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی پرائیویٹ انشورنس میں صرف ریفرل کی ضرورت ہوتی ہے، آتھرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس بیسیکلی انشورنس، کمرشل انشورنس، ایچ ایم او، پی پی او، میڈی کیئر، میڈیکیڈ میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کامن انشورنس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو 20% جو ہے وہ ڈیڈکٹیبل کرتی ہیں. تو وہ ہے اس میں. اس کے علاوہ بھی بہت سی کامن جو ہے نا سروسز ہوتی ہیں جو ہم آپ کو تھوڑا آگے بتائیں گے. اب چلتے ہیں ان کامن سروسز کی طرف. وہ کامن سروسز، اس کے علاوہ پوائنٹ آف سروس پلان ہوتا ہے جو ایچ ایم او پی پی او سے الگ ہوتا ہے، آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں. آٹو نو ان فالٹ جو سروسز ہوتی ہے، تو جو اس میں اگر ایکسپنسز کافی زیادہ ہوں تو وہ آٹو نو فالٹ کے ذریعے وہ ختم ہو سکتے. اس کے بعد ہے ورکرز انشورنس. ورکنگ انشورنس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو کمپنی میں اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کمپنی آپ کی یعنی اس کو کمپنی نے اپنی ورکرز جو انشورنس کروائی ہوتی ہے وہ پے کر دیتی ہے. ٹرائی کیئر وہ انشورنس ہوتی ہے جیسے ریٹائر جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے کسی بھی شعبے میں ہو تو جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی اس ڈپارٹمنٹ نے ایک انشورنس لی ہوتی ہے ٹرائی کیئر، یعنی تو فوج میں جیسے ہو گئے تو وہ ان کو پے کر دیتے ہیں. آج کے لیکچر اتنا ہی. اللہ حافظ.